دیکھیں چک ہیگل جو کہ اوباما کے نومنی ہیں، انہوں نے خود کہا ہے آن ریکارڈ کہ ہندوستان ٹیررزم کو پرولیفریٹ کرتا ہے، پروپیگیٹ کرتا ہے. اب یہ ڈیفنس سیکرٹری یونائٹڈ اسٹیٹس کا بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا، آپ نہیں بول رہے. تو ان چیزوں کو چھوڑیں. لیٹس ناٹ گیٹ دیز پیپل ان. کوئی آپ کی فیور میں بات کرے گا، کوئی میری. داؤد ابراہیم، حافظ سعید، دیکھیں لیٹس گیٹ انٹو ا سینسیبل. داؤد ابراہیم، حافظ سعید، اسامہ بن لادن، یہ سب تو آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یار یہ 35 نمبر پہ کون ہے یار؟ ایک میں نام بتاؤں، بتا دوں میں آپ کو پوری. اور یار لسٹ میرے پاس بہت بڑی ہے، لیکن میں القاعدہ، دیکھو بات سنو پلیز. یہ سب تو آپ کے فیک گیسٹ ہیں. مسٹر اگر پڑھ لکھ کی بات کرنی ہے تو میں حاضر ہوں. اگر آپ نے ایسے بات کرنی ہے تو آئی ول ناٹ ٹاک. یو آر ناٹ سیریس. مارکیٹ کھولا ہوا ہے. یو آر ناٹ سیریس. یو آر ناٹ سیریس. دیکھیں سیریس ہو کے بات کرنی ہے تو ہم حاضر ہیں. نان سیریس بات ہم نہیں کریں گے. سوری آئی وونٹ ٹاک ٹو یو آن دس سبجیکٹ. اچھا بتائیے داؤد ابراہیم کو کہاں چھپا کے رکھا ہے آپ نے؟ دیکھیں یہ مجلس آپ نے اس لیے لگائی ہے کہ ہم سے آپ اس طرح کے سوالات کریں اور الزامات عائد کریں. بھائی کوئی سینسیبل بات کریں تاکہ آپ کو سینسیبل جواب دیا جائے. آپ نے بات کی ٹیررزم کی. دیکھیے یقیناً پاکستان میں ٹیررزم اس وقت ہے اور ہم ٹیررزم کے خلاف لڑ رہے ہیں. ہمارے افسر اور جوان ہر روز شہید ہو رہے ہیں اس ٹیررزم سے لڑنے کے دوران. وہ کیوں ہم لڑ رہے ہیں بھائی؟ ہم نے تو پاکستان اسلام کے نام پہ بنایا تو وہ بھی تو اسلام کے نام پہ بات چیت کر رہے ہیں. ہم پھر بھی لڑ رہے ہیں. کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیررزم جو ہے یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اور ہم پاکستان اور ہندوستان اور افغانستان اور دنیا کے ہر ملک میں ٹیررزم کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ہم اس کا ثبوت دے رہے ہیں لڑ کے. آپ دیکھیے، آپ کہتے ہیں آپ کے ملک میں کم ٹیررزم ہے. آپ کے ملک میں نکسلائٹ ہیں. آپ کے ملک میں 7 سسٹرز ایسٹرن سٹیٹس جو ہیں وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، اور آپ کو صرف پاکستان کا ٹیررزم نظر آتا ہے. دیکھیے ٹیررزم کے خلاف ہم نے مل کے اگر ہم چلیں گے تب ہم ٹیررزم کے خلاف لڑ سکیں گے. اگر ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کرتے رہیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اگلی بات یہ ہے، ان کا جواب لے لیں. دیپک. بالکل سورب آپ جواب دینا چاہتے تھے. جنرل صاحب آپ نے بہت اچھی بات کری کہ ٹیررزم آپ جو فائٹ کر رہے ہیں، دیکھیے ایک وہ فرینکسٹین مانسٹر ہے جو آپ نے کریٹ کر دیا، جو آپ اس سے لڑائی کر رہے ہیں. آج بھی آپ کو بتا دیں ہندوستان کا عوام جو ہے اور پاکستان کا عوام آج اگر آپ ٹیررزم ختم کر دیں تو بہت اچھی دوستی کر سکتے ہیں. دیپک نے جیسے بات کیا کہ کئی آپ کے جو ٹیرر لیڈر ہیں، حافظ محمد سعید ہوئے، داؤد ابراہیم ہوئے، آج آپ ان کو ہینڈ اوور کر دیں. بھارت اور پاکستان کے بیچ میں بہت اچھی بات چیت ہو سکتی ہے. پر پرابلم یہ ہے کہ ان کو آپ نے شیلٹر کیا ہوا ہے، ان کو اسٹیٹ گیسٹ بنا کے رکھا ہوا ہے. جب تک وہ رہے گا بھارت اور پاکستان کے بیچ میں یہ پرابلم چلتی رہے گی. اور جو خاص طور سے یوا ہے پاکستان اور بھارت کا، وہ دوستی چاہتا ہے، پر یہ جو سیاست دان ہے وہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. آج اگر آپ ٹھیک سے ایک انٹینٹ کے ساتھ بات کریں تو بہت آگے دونوں دیش نکل سکتے ہیں، پر ٹیررزم ختم کرنا پڑے گا. جس دن را اور انڈین فورسز وہ طالبان کو مٹیریلی وتھ ٹریننگ اور پیسے سے سپورٹ کرنا بند کر دیں گے، بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. جس دن آپ بلا وجہ بلوچستان میں اپنی انگشت بازی کو چھوڑ دیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. دیکھیے اب میری بات سن لیجیے، میری بات سن لیجیے پلیز. ہیو دا پیشنس ٹو لسن ٹو می. ارے بھائی تھوڑا پیشنس سے ایک منٹ میری بات سن لیجیے. یہ باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کیونکہ آپ بار بار الزام تراشیاں کر رہے ہیں. یہ آپ کو سمجھانا، دیپک میں آپ کو یہ سمجھانا، دیپک دیکھیے آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا اس ڈسکشن کے دوران وہ بڑا ہی ایکریمونیس ہے انفارچونیٹلی. پلیز اگر آپ ایکریمونیس اگر آپ کوئی میچ جیتنا چاہ رہے ہیں، اپنے لوگوں کو کسی کو دکھانا ہے آپ نے اپنے گھر پہ وہاں پہ کہ آپ یہ میچ جیت گئے ہیں، اگر حکومت سے آپ کی فنڈنگ بہتر ہونی ہے یا کہیں سے اور سے آپ کو پیسے ملنے ہیں تو آپ یہ میچ ہم سے جیتنے کے لیے یہ میچ نہ کیا کریں. اگر آپ یہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو طریقے سے تو اس کا فائدہ ہے، ادروائز کوئی فائدہ نہیں. تراشی آپ نہیں کر سکتے. آپ جو چاہے کہہ سکتے ہیں لیکن غلط الزام تراشی آپ نہیں کر سکتے. دیپک یہ صحیح آپ نے کہا ہے، لیکن آپ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، آپ کر سکتے ہیں.
یہ مجھے بتائیے اسی لیے تو یہ ڈائیلاگ ہے کہ اگر آپ کریں تو پھر ہم بھی کریں گے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں طالبان کو فنڈنگ کر رہی ہے را, آپ کہہ رہے ہیں ISI کر رہی ہے. مجھے بتائیں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو را فنڈنگ کر رئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ISI کا فنڈنگ. ہمارے پاس ثبوت ہے, ہمارے پاس اس بات کے ثبوت ہے. ہوا تھا بھارتی ایمبیسی پہ, ہمارے پاس اس بات کے ثبوت ہے. طالبان کے پاس انڈین ایمونیشن نکلا ہے. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ جو بمبئی کا جو 25/11 تھا کس نے کیا تھا پوری دنیا جانتی ہے. وہ آپ لوگوں نے خود کروایا ہوگا بھائی. کس نے کیا تھا؟ ہم نے آپ کو 26/11 کا سارا ثبوت دیا جو آپ نے بکار دیا. آپ را کی فنڈنگ کے ثبوت دیجئے نا بھارت کو. آپ دنیا کے سامنے را کی فنڈنگ کے طالبان کو فنڈ کرتا ہے را, آپ ثبوت دیجئے دنیا کے سامنے. ٹیلی ویژن اسٹوڈیو کی بحث میں آپ کیوں آروپ لگا رہے ہیں کہ را طالبان کو فنڈنگ کرتا ہے؟ اسامہ بن لادن جے پور میں تو ملا نہیں تھا. اسامہ بن لادن کہیں سے ملا تھا؟ ہمیں بھی بتا دیں کہاں ہے وہ, ہم تو خود اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. جو آپ کے انسورجنس کو ملتا ہے اس کو روکیے. دیکھیے بعد میں مارا گیا تھا وہ. دیکھیے انٹرنیشنل امریکہ نے مارا تھا آپ کے دوست نے. یہ کس نے دیکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ امریکہ کے بنا پاکستان نہیں چلتا. آپ کی جو ڈیفینیشن ہے آج دیکھیں نا, آج آپ کہہ رہے ہیں اوباما کے ساتھ دوستی آپ کو تکلیف تنگ کر رہی ہے. آپ ٹیررزم سے پیڑت ہیں فاٹا میں, وزیرستان میں, لیکن آپ ٹیررسٹ کو بڑھاوا دیتے ہیں کشمیر میں. تو یہ جو اسٹیٹ کمپلسٹی ہے وہ آرمی کی کمپلسٹی ہے. اس کا ایک حل ہے, مجھے اس کا ایک حل ہے. نہیں روکیں گے. اچھا مجھے بات کرنے دیں گے. ہم لوگ, میں نے کہا تھا میں بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن سن تو لینا. اور بھائی میرے سن لو, میں کہہ رہا تھا میں بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ نان سیریس ہوگی. اگر آپ اس کا حل چاہتے ہیں, تاشکنت کے جو فیصلہ ہے, جو معاہدہ ہے, اس کے اوپر عمل درآمد ایمانداری سے شروع کیجئے. Let the government of India and the government of Pakistan talk to each other and they should resolve the issues. And اگر اس رستے میں یہ ایشوز بھی آتے ہیں جن کا مدعا آپ یہاں اٹھا رہے ہیں تو ضرور ان کو وہاں پہ ٹیبل پہ ڈسکس کیجئے گا. لیکن آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ اس خطے میں بڑے ہیں. بڑے کے کردار کو پڑھیے گا. آپ کے سماج میں بھی بڑے کا کردار وہی ہے جو میرے سماج میں ہے. ٹھیک ہے نا جی. آئیے لیٹس اسٹارٹ اے نیو بگننگ. Let's give the right of self-determination to the people who are looking for it. Let's start a new beginning. اس نوٹ پر مجھے بریک لینا پڑے گا. بریک کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن سے تاشکنت تک آئیں.